الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، یعنی اب ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا، وہ یہ کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو دنیا میں جاری رہا ہے، جب ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کیا ہوتے ہیں، رسول کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، اور اب اگلی بات جو دین کے صحیح تصور میں موضوع بنتی ہے وہ یہ کہ یہ ختم ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی، یعنی خدا کی عدالت جو بار بار لگا کرتی تھی، حضرت صالح کے ذریعے سے لگی، حضرت ہود کے ذریعے سے لگی، سیدنا موسیٰ کے ذریعے سے لگی، سیدنا مسیح کے ذریعے سے لگی، وہ عدالت جس میں اللہ کا قانون اتمام حجت روبہ عمل ہوتا ہے وہ اٹھا لی گئی، یعنی اب وہ نہیں لگے گی قیامت تک۔ اس لیے جو دین کے عارف ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اب تنبیہ ہوگی، عذاب نہیں آئے گا، یعنی وہ تو عدالت کے نتیجے میں آیا کرتا تھا نا، اتمام حجت کے نتیجے میں تنبیہ تو ہوتی رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے رہتے ہیں، متوجہ کرتے رہتے ہیں، یہ ختم ہو گیا۔ یہ جو ختم ہوا ہے تو اس کا اعلان قرآن مجید نے کیا سورہ احزاب کی آیت 40 میں۔ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 40 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے، تو ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ احزاب آپ 33 نمبر سورہ ہے، اور 40 نمبر آیت ہے۔ آیت یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ اصل میں سیاق و سباق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں عربوں نے اپنی ایک شریعت بنا لی تھی، اس شریعت کو ختم کر دیا گیا، اور چونکہ وہ شریعت نفسیات میں گہری اتر چکی تھی اس لیے اس کو عملی اقدامات کے ذریعے سے ختم کیا گیا۔ جب وہ ختم کر دی گئی تو یہ بحث پیدا ہو گئی، یعنی معاشرتی اور نفسیاتی معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ بحث پیدا ہو گئی کہ دیکھیے جی بیٹا تھا اور اس کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لی، تو قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، محمد تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا ہونے کا کیا سوال ہے، ختم کر دیا۔ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں آپ نے شریعت کو ختم کر دیا، لیکن اس شریعت کو ختم کرنے کے بعد لازم تھا کہ اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھایا جائے۔ تو فرمایا خاتم النبیین، ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس معاملے کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی سیاق و سباق یہ ہے۔ اب اس میں یہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ وہ بحث ہے جو اصل میں پھر ایک مرتبہ ہم کو متصوفانہ تعبیر کا جائزہ لینے کی طرف متوجہ، کیونکہ یہاں پھر جس طرح دیکھیے نا کہ باقی تو صوفیوں کی دلچسپی کی باتیں نہیں تھیں جو ہم نے اب تک کی ہیں، ان کی دلچسپی کی بات ایک تو وہ تھی خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، یعنی عبادت کا کیا مفہوم ہے اور کیا مقاصد ہے، اور دوسرا ان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یعنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ رسالت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر اس طریقے سے نہ خدا کی عدالت لگے گی، نہ وہ قانون ظہور پذیر ہوگا، نہ اتمام حجت کے وہ مسائل پیدا ہوں گے، نہ وہ عذاب آئے گا جو پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں آتا تھا، نہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فیصلے سنائے گا جیسے کہ اس نے سورہ توبہ میں سنائے ہیں۔ یہ ختم ہو گئے، یہ اب نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا کہ نبوت ختم ہو گئی،
اگر یہ بات ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کا جائزہ لیں گے، تو اس کا بھی ایک مطلب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق اور اس سے رابطہ کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا باقی کہ آپ اگر دین سمجھنا چاہتے ہیں یا خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے بات کریں. وہ خاتم النبیین ہے، یعنی اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، وحی اور الہام کا دروازہ کھلا ہوا تھا، انبیاء کے لیے بھی کھلا ہوا تھا اور غیر انبیاء کے لیے بھی کھلا ہوا تھا. قرآن میں مثالیں موجود ہیں. یہ بند کر دیا گیا، ختم ہو گیا یہ معاملہ. تو کیسے یہ بات جو ہے یہ اس میں کیسے بیان ہوئی ہے؟ خاتم النبیین، اتنا وقت ہے کہ ہم یہ بحث شروع 10 منٹ. یہ کیسے یہ ہوا ہے معاملہ؟ یہ بڑی سادہ بات ہے، لیکن میں اس سادہ بات کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک مختصر پس منظر بتاتا ہوں کہ عام طور پر اس سے مسائل کیسے پیدا ہوئے، اور پھر جب یہ مسائل پیدا ہوئے تو اس کے ہمارے زمانے کا کیا کہنے ہیں. ہمارے زمانے یعنی یہ ہمارا ہی زمانہ ہے جس میں امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں، پوری 14 صدیوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اہل حدیث کو اقتدار حاصل ہوا ہے. ہمارا زمانہ ہے. یعنی شیعوں کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا فاطمی سلطنت جب قائم ہوئی. حنفیوں کو اقتدار تو خیر پوری عباسی اور سلطنت میں موجود رہا. مالکیوں کو بھی اقتدار حاصل ہو گیا تھا، لیکن شوافے جو اصل میں اہل حدیث ہیں اور پھر بعد میں حنابلہ اور موجودہ زمانے میں انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا. اصل میں تینوں ایک ہے. پہلی مرتبہ یہ ہمارے زمانے کا اصل مسئلہ ہے، پہلی مرتبہ یہ ہوا. اچھا، اس کے بعد اس اقتدار کے نتیجے میں دین کی جو صورت سامنے آئی ہے اور جس کا بہترین نمونہ سعودی عرب کی ملوکیت ہے، وہ بھی اسی دور کا مارکا ہے. اس دور میں یہ ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا تھا کبھی. یعنی آپ خیال کریں گے کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یعنی احناف کو اقتدار ہوا، مالکیہ کو ہوا، چلیے شوافے کو بھی ہو گیا. نہیں، بہت فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شوافے احناف ہوں یا مالکیہ ہوں، ان کے ہاں فکر کی غلطی ہوتی ہے، سب انسانوں کے ہوتی ہے، لیکن وہ دین کو اس کے باطن میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ دین کو ظاہر میں دیکھتے ہیں. یعنی بڑا فرق ہے. تو یہ جو بڑا فرق ہے اس کو حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، مسلمانوں کا کہ مرکز کا فکر وہ قرار پا جائے، اس سے فائدے بھی ہوئے ہیں کچھ. مثلا یہ کہ شرک کا جس کو اردو میں گے بیج مار دینا. تو وہ ہمارے ایک ادیب نے تبصرہ کیا تھا جب وہ حج کے لیے گئے کہ نجدیوں کی حکومت نے صرف شرک نہیں مٹایا، تاریخ مٹا دی. یعنی شرک تو مٹنا ہی چاہیے تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے تاریخ مٹا دی. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں اس کے لیے. مگر میرے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے یہ صاحبان کے نیچے. اگر کوئی اس میں شرک کا پہلو ہے تو میں کروں گا اس کے خلاف جدوجہد، اس کو ہٹاؤں گا بھی، لوگوں کو بھی. لیکن یہ کہ اگر میں آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہوں شرک کو مٹانے سے، میں تاریخ نہیں مٹاؤں گا. وہ صاحبان میرے لیے بڑی روحانی تقویت کا باعث ہے. تو یہ یعنی انسانی جذبات ہے نا، تو انسانی جذبات سے ماورا شخصیات جو ہیں ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. تو یہ ہو گیا. یہ بھی دور جدید میں ہوا ہے. یعنی اس پچھلی امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک تو ہے بنو امیہ کا دور ہے کہ جس زمانے میں بھی حنفی، شافعی، مالکی ان کو کوئی اس سے تعلق نہیں. اس وقت دین اصل میں صحابہ کرام کی روایت پر قائم تھا. وہ تو کیا کہنے ہیں اس دور کے، خلفائے راشدین کا دور، بنو امیہ کا دور. اس کے بعد بنو امیہ کی جو حکومت اندلس میں قائم ہوئی، ایک وہ ہماری بڑی سلطنت تھی اور دوسری عباسیوں کی. تو ایک نے حنفی فقہ کو اصل قرار دے دیا، دوسرے نے مالکی فقہ کو اصل قرار دے دیا. پھر وہ سلطنت تو ختم ہو گئی 500 سال کے بعد اندلس میں. یہ سلطنت بعد میں عثمانیوں کو منتقل ہوئی، تو وہاں بھی حنفی فقہ اسی طرح جاری رہی. پھر کچھ سلاطین تھے جو جیسے خوارزم شاہی تھے، سلجوقی تھے، جیسے محمود غزنوی وغیرہ، یہ سلاطین تھے سب کے سب. یا پھر ہمارے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت قائم ہو گئی. تو یہ بھی اصل میں خلافت نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے سلاطین ہی تھے، اگرچہ یہ شاہنشاہ ہو گئے لیکن خلیفہ نہیں ہوئے. تو یہ جتنی حکومتیں یہ بھی زیادہ تر حنفی مزاج کی تھی. درمیان میں ایک فاطمی خلافت قائم ہو گئی تھی شیعوں کی،
مصر میں. یہ ازہر جو ہے، جامعہ ازہر، پہلی مسلمانوں کی جو بڑی یونیورسٹی ہے، یہ فاطمیوں نے بنائی ہے، یہ جامعۃ الازہر. اور پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر بھی، بعض جگہوں پر چھوٹی چھوٹی، جیسے ملتان میں محمد بن قاسم کے بعد کرامتہ کی حکومت، جو شیعوں کی بھی ایک آگے کی شاخ ہے، وہ قائم ہوئی. یعنی یہ کرامتہ وہی ہے جنہوں نے حجر اسود کو نکال لیا تھا 20-22 سال کے لیے، اور مسلمان بیچارے پیسے ہی دے کے واپس لے سکے تھے، نہیں ملتا تھا کسی صورت میں. تو یہ حکومتیں بھی قائم ہو گئی ہماری تاریخ میں، لیکن اہل حدیث کی حکومت نہیں قائم ہوئی تھی. تو یہ اس دور کا خاص معاملہ. اچھا، اسی طریقے سے رسالت کے قانون کے سمجھنے میں پریسیجن کے ساتھ، تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض غلطیاں رہیں پہلے بھی، لیکن ہمارے فقہاء نے نتیجے کے اعتبار سے معاملے کو بگڑنے نہیں دیا. یعنی نتیجے کے لحاظ سے انہوں نے مشرکین عرب کے لیے قانون کو الگ کر لیا تھا. آپ تمام تفسیروں کو دیکھیں، وہ اس کو اس پریسیجن کے ساتھ تو نہیں بیان کرتے، لیکن انہوں نے اس کو الگ کر لیا تھا، اور اس کے احکام اور قوانین بھی الگ بیان کر دیے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ مشرکین عرب کے لیے اسلام اور تلوار کے سوا تیسری صورت نہیں تھی کوئی بھی. تو اس میں تو شبہ نہیں کہ بعض چیزوں میں یہ غلطیاں تھیں، لیکن رسالت کا پورا وہ کارنامہ، وہ انقلاب ہے، اور اس انقلاب کو اب ہم برپا کر دیں گے. یہ بھی دور جدید میں ہی ایک باقاعدہ فکر بنا، اور فکر بن کے منظم طریقے سے سامنے آیا. یعنی یہ چیز بھی موجودہ ہمارے دور ہی کی خصوصیت ہے. اچھا، نبوت ختم ہو گئی ہے، اس معاملے میں بھی یعنی کچھ ڈھکے چھپے اضطراب کا اظہار ہوتا رہتا تھا. بلکہ فصوص الحکم میں ابن عربی نے تو یہ کہا تھا، فتوحات میں بھی ہے، کہ یہ آیت میری کمر توڑ دیتی ہے، یعنی اب نہیں ہو سکتی نبوت. یعنی یہاں تک تو معاملہ تھا، اور اس پہ توجیحات اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں. اور میں ابھی بتاؤں گا آپ کو تفصیل کے ساتھ کہ صوفیہ نے پھر کیا کیا طریقے نکال لیے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ کر لیا جائے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ نہیں مانتے پھر بھی کر لیا جائے. تو یہ، لیکن یہ بام عروج پر پہنچا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی فکر میں. یعنی یہ بھی دور جدید میں ہوا، پہلے نہیں ہوا. پہلے وہی تھوڑا سا دبی زبان میں احتجاج ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ایک ہی کر دیتا ہے، تو وہ بھی ہو گیا. موجودہ زمانے میں یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جتنی اہم چیزیں ہیں وہ ہمارے دور میں آ کر مسئلہ بنی ہیں. یہ تو آپ نے کہا کہ تم نے سب منفی باتیں کر دی ہیں. ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہی دور ہے کہ جس کے اندر امام فرائی جیسی شخصیت پیدا ہوئی، جس نے قرآن پر غور کرنے کا اسلوب ہی بالکل تبدیل کر دیا، اور اصل دین تک پہنچنے کے راستے کی ساری رکاوٹیں جو ہے، ہمارے استاد مولانا امین حسن کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا بلڈوزر تھا، ہم نے ڈھا تو سب کچھ دیا ہے، اب تعمیر جتنی کر دیں گے، باقی تم لوگ کر لینا. تو یہ کام بھی اسی دور میں ہوا. تو اس لیے اس دور کے کچھ مثبت پہلو ہیں، کچھ منفی پہلو ہیں. اور اب ہم ایک ختم نبوت کی جو بحث ہے، رسالت کی، اس بحث کے پس منظر میں اور پھر یہ دوسری نشست میں انشاءاللہ کرتے ہیں. اقول قولی ھذا.